سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک کو گیس اور بحران سے نکالنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت علماء کرام کے تعاون سے معاشرے میں امن و ہمگانگی قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک اہم فورم ہے جو خطے میں ترقی، خوشحالی اور روابط کے فروغ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی۔ اور پاکستان نے کابل میں افغان نائب صدر اول امراللہ صالح کے قافلے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو گیس بحران سے نکالنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں قدرتی گیس کی فراہمی کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ گیس کے ملکی ذخائر کم ہو رہے ہیں اور اب ملک گیس درآمد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقامی گیس اور درآمد کی جانے والی گیس کی قیمت میں بڑا فرق ہے، جو گیس کے شعبے میں گردش قرضے میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27% گھروں کو پائپوں سے فراہم کی جانے والی گیس تک رسائی ہے، جبکہ باقی ماندہ LPG سلنڈر پر انحصار کرتے ہیں، جو پائپوں سے فراہم کی جانے والی گیس سے 4 گنا مہنگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعانت سے غریبوں کو زیادہ سہولت ملنی چاہیے۔ عمران خان نے افسوس ظاہر کیا کہ ماضی میں توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور نہ ہی سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے ملک کے آبی وسائل کو بروئے کار لانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کرنے پر بجلی پیدا کرنے والے خود مختار کمپنیوں کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نیگوسیشنز کی ہیں کانٹریکٹس کی، کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے، یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے اس سیمینار میں کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائی کرتے آ رہے تھے، انڈیجنس گیس، جیسے جیسے اس کے ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں علماء کرام کے تعاون سے مکالمے اور شمولیت کے عمل کو فروغ دیتے ہوئے معاشرے میں امن و ہمآہنگی قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان شمولیت کے فروغ کے ذریعے اپنی مالی، سماجی اور تصویراتی مسائل پر قابو پانے میں تقریباً کامیاب رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو عظیم عوام کا ایک عظیم ملک بنانا ہے، جہاں نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہ ہو۔ کلچر، ثقافت کو ہم نے سیف گارڈ کیا ہے۔ آیا ہم نے اپنی جو ریاست ہے اس کی جو بنیادی اصول ہیں، جس میں آپ کی جو سیاست ہے وہ اسلام کی، وہ جو ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ تھا، آیا اس سے ہم آہنگ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ جو ہے نا حقیقت کو سامنے نہیں رکھیں گے، جب تک آپ پورے واقعات ان کو کانٹیکسچولائز نہیں کریں گے، ان کو جوڑیں گے نہیں، آپ کا ریسرچ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کے سلوشنز وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے اشتراک سے پاکستان میں امن کے فروغ اور پرامن بقائے باہمی کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، جس پر آئندہ 5 سال میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ شبلی فراز نے بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کے پیغام پاکستان اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ 500 سے زائد علماء کرام کے دستخط پر مبنی یہ متفقہ دستاویز جذبہ حب الوطنی کو فروغ دینے اور پیچیدہ مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر ماسکو روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ کو شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی دعوت روسی ہم منصب سرگئی لاروف نے دی تھی، جو اس اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ روانگی سے پہلے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے کے اہم ممالک اجلاس میں شریک ہوں گے۔
SCO ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے. بہت سے ممالک وہاں ایسے موجود ہوں گے جن کا افغانستان کے امن اور استحکام میں گہری دلچسپی بھی ہے, ان کا تعلق بھی جڑتا ہے, تو ان سے بھی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں ہوں گی. روس کے وزیر خارجہ سے بھی نشست طے ہو چکی ہے اور ایک لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ایک پارٹنرشپ کے امکانات میں دیکھ رہا ہوں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ کانفرنس کے موقع پر دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات طے ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے روشن امکانات ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ روس کے ساتھ طویل مدتی کثیر الجہتی شراکت داری کا امکان بھی موجود ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاکستان اور برطانیہ نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور جنوبی ایشیا دولت مشترکہ امور کے بارے میں برطانوی وزیر مملکت لارڈ طارق احمد کے درمیان ویڈیو ٹیلی کانفرنس میں طے پایا. ویڈیو ٹیلی کانفرنس میں دو طرفہ تعاون، علاقائی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی، دولت مشترکہ سمیت کثیر الجہتی مسائل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی. سیکرٹری خارجہ نے علاقائی تناظر میں افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا اور بین الافغان مذاکرات کے جلد آغاز کی ضرورت پر زور دیا. خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع محمد کے علاقے زیارت میں سنگ مرمر کی کان بیٹھنے کے واقعے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات صوبائی وزیر محنت شوکت یوسفزئی نے جائے حادثہ کے دورے کے دوران کہی، جہاں انہوں نے امدادی کارروائی کا جائزہ لیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے متاثرین کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے اور تعاون کا یقین دلایا. شوکت یوسفزئی نے جاں بحق ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کے لیے امدادی پیکج اور زخمیوں کے لیے مفت علاج کا بھی اعلان کیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی ہے. احتساب عدالت کی جج سید اصغر علی نے مقدمے کی سماعت کی. عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد کی تفصیلات بھی 7 دنوں میں طلب کی ہیں. مقدمے کی سماعت اس مہینے کی 24 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حکام نے فوجی انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں اس مہینے کی 30 تاریخ تک توسیع کر دی ہے. اس حوالے سے جاری کیے گئے ایک اعلامیے کے مطابق یہ پابندی گاندربل اور ادھم پورہ کے سوا مقبوضہ وادی کے تمام اضلاع میں نافذ العمل رہے گی. ادھر بھارتی پولیس نے آج کلگام اور رامبان کے اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. افغانستان کے شہر کابل میں آج نائب صدر امر اول امر اللہ صالح اپنے قافلے میں بم حملے میں بال بچ گئے. افغان وزارت خارجہ کے مطابق دھماکہ مارکے میں 10 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے. افغان نائب صدر کے دفتر اطلاعات کے سربراہ نے بتایا کہ دہشت گرد حملہ ناکام رہا ہے اور امر اللہ صالح محفوظ اور خیریت سے ہیں. پاکستان نے افغانستان کے نائب صدر اول امر اللہ صالح کے قافلے پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. ایک ٹویٹ میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ امر باعث اطمینان ہے کہ امر اللہ صالح اس حملے میں محفوظ رہے. انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کی مدت ختم ہونے کے بعد اگلے سال کے لیے تجارتی پالیسی کے بارے میں آج قانون متعارف کرائے گا. قانون کے تحت اس وقت یورپی یونین کی طرف سے استعمال کیے جانے والے اختیارات کی اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ کے درمیان تقسیم کا طریقہ کار طے پایا جائے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج عراق میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کا اعلان کریں گے. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں نے صحافیوں کو بتایا کہ اس اعلان کے بعد آنے والے دنوں میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں مزید کمی سے متعلق ایک اور اعلان بھی کیا جائے گا. عراق میں اس وقت 5000 سے زائد، افغانستان میں 8600 امریکی فوجی تعینات ہیں.
ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر اختر شیرانی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے ایک محکمہ موسمیات کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ آئندہ چند روز کے دوران بھی ملک کے کسی علاقے میں بارش کا کوئی امکان نہیں، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجات کچھ اس طرح سے تھے: اسلام آباد 34، لاہور 36، کراچی 34، پشاور 35، سری نگر 29، جموں 34، پلوامہ 29، اننت ناگ 26 اور شوپیاں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم کو گیس بحران سے نکالنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت علماء کرام کے تعاون سے معاشرے میں امن و ہمانگی قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اور پاکستان نے کابل میں اول افغان نائب صدر امراللہ صالح کے قافلے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔